آج کے فنی لطیفے۔ شوہر مرنے والا تھا، بیوی آنسو بہا رہی تھی۔ بیوی بولی، سنو، تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ شوہر بولا، ہاں ایک خواہش ہے۔ بیوی بولی، بتاؤ، میں پوری کروں گی۔ شوہر بولا، پلیز میری قبر پر وائی فائی لگوا دینا۔ بیوی بولی، وہ کیوں؟ شوہر بولا، تاکہ تم روز آ کر یہاں بیٹھی رہو۔ استاد نے طالب علم سے پوچھا۔ استاد بولا، بیٹا امتحان کیسا ہوا؟ طالب علم بولا، سر سوال تو سب آسان تھے، بس وہیں لکھنا پڑ گئے جو آتے ہی نہیں تھے۔ ساس اور بہو میں بحث ہو رہی تھی۔ ساس بولی، میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں، دنیا دیکھی ہے میں نے۔ بہو بولی، تو پھر بیٹا دینے میں کیا سوچا تھا؟ پہلا پڑوسی بولا، تمہاری بیوی روز رات کو زور زور سے کیوں ہنستی ہے؟ دوسرا پڑوسی بولا، کیونکہ میں اس سے لڑتا نہیں، بس آئینہ دکھا دیتا ہوں۔ ایک بندہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور بولا، مولوی صاحب، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جہنم میں ہوں۔ مولوی صاحب بولے، بہت برا خواب ہے، توبہ کرو۔ بندہ بولا، لیکن مولوی صاحب وہاں تو آپ بھی تھے۔ مولوی صاحب بولے، کم بخت، میں تمہارا خواب چیک کرنے گیا تھا۔ بیوی نے گاڑی چلانے کے دوران شوہر سے پوچھا۔ بیوی بولی، دیکھو میں کیسی گاڑی چلا رہی ہوں۔ شوہر بولا، بہت زبردست، بس یہی دعا کر رہا ہوں کہ ہم پہنچنے سے پہلے کسی کا صدقہ نہ بن جائیں۔ پڑوسی بھاگتا ہوا آیا۔ پڑوسی بولا، بھائی تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ شوہر بولا، تو کیا ہوا؟ پڑوسی بولا، تمہاری بیوی اندر ہے۔ شوہر بولا، ہاں وہ کھانا بنا رہی ہے، اسی لیے دھواں زیادہ ہو گیا ہوگا۔ بیوی نے شوہر کو غصے میں پیغام بھیجا۔ بیوی بولی، میرے بغیر زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ شوہر بولا، ابھی تک تو مزہ آ رہا ہے، لیکن تمہارے جوتے دیکھ کر آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی چائے کے ہوٹل پر گیا اور بولا، چائے پلاؤ لیکن ٹائٹ ہونی چاہیے۔ ویٹر نے چائے دی۔ جیسے ہی آدمی نے ایک گھونٹ لیا، منہ جل گیا۔ آدمی بولا، یہ کیا کیا؟ ویٹر بولا، سر آپ نے کہا تھا ٹائٹ ہونی چاہیے، اس لیے بغیر پھونک مارے دے دی۔ بس میں ایک عورت اپنے بچوں پر غصہ کر رہی تھی۔ عورت بولی، خاموش رہو ورنہ میں تمہیں تمہارے باپ کے حوالے کر دوں گی۔ کنڈکٹر بولا، بہن جی یہ آپ کے بچے نہیں ہیں۔ عورت بولی، بھائی میں خود بھی حیران ہوں کہ یہ پورے مجھ پر کیوں گئے ہیں۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے،
ڈاکٹر بولا وہ کیسے؟ شوہر بولا شادی سے پہلے کہتی تھی کہ تم دنیا کے سب سے اچھے انسان ہو، اور اب کہتی ہے دنیا کے سب سے بے وقوف انسان ہو۔